نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں یہ آپ کا آنا، نماز کے اوقات کا طے ہونا، میں بحیثیت استاد اکثر طالب علموں کے اس عذر کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا کہ جی وہ لیٹ ہو گئے ہیں، جی اس وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان نماز کا پابند ہے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ رات لیٹ سوئے اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کی زندگی کے اندر نظم و ضبط نہ ہو۔ دنیا میں سب سے بڑھ کر جس قوم کو نظم و ضبط سکھایا گیا ہے وہ مسلمان ہے۔ جس کو قانون کی پابندی سکھائی ہے، یہ نماز کا یہ وقت ہے، طلوع آفتاب کے بعد فجر نہیں ہونی، قضا ہو جائے گی۔ غروب آفتاب کے متصل بعد آپ مغرب کی نماز جتنی جلدی ہو ادا کیجئے، طلوع فجر سے پہلے عشاء ادا کرنی ہے۔ ظہر اور عصر کے اوقات طے ہیں، اگر دیر کرو گے تو مکروہ وقت شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے 24 گھنٹے ہی پورے ٹائم ٹیبل اور نظم و ضبط کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک ایک لمحے کی قدردانی سکھائی جا رہی ہے ہمیں۔ ایسی قوم اپنا وقت فضول کاموں کے اندر کیسے ضائع کر سکتی ہے؟ ایسی قوم جو نظم و ضبط وہ سیکھ رہی ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں نہ لے کر آئے تو نماز کہاں سے اس نے ادا کی ہے؟ آپ ذرا امام کی مخالفت کر کے ذرا دیکھیں، امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، اب نیچے جانا ہوگا رکوع میں، سجدے میں، امام نے سلام پھیر دیا ہے، پابند ہو گئے ہم، امام کے ساتھ آپ پابند ہو گئے ہیں، مخالفت کریں گے بات ختم ہو جائے گی۔ سکھایا گیا کہ گھر کے اندر کسی کو بڑا تسلیم کرنے کے بعد کیسے اس کی بات کو فالو کرنا ہے، کسی کو اپنا رہبر رہنما اور مرشد ماننے کے بعد، کسی کو اپنا سربراہ مملکت ماننے کے بعد، کسی قانون پر آپ سائن کرنے کے بعد، اس آئین کو تسلیم کرنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اگر خلاف ورزی کریں گے تو آپ ان حدود سے نکل جائیں گے، اس دائرے سے نکل جائیں گے۔ ایسا نظم و ضبط، ایسی باوقار اور با مقصد زندگی اور ایسی تربیت کہ ہمارا پورا سماجی رویہ تبدیل ہو جائے، یہ چیز مسلمان کو نماز سکھاتی ہے۔